الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آئیے تمامی حضرات سب سے پہلے لوگ ادا کر آفتاب خدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاسفیاء جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر رہے پڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ الکرام والدین کریم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز و دوستو، میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کا یہاں پر بیٹھنا اور یہاں پر جو کچھ بھی بیان ہو حق کو سن کر حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، میرے بعد آپ کو بڑا ہی نایاب خطاب فاضل گرامی وقار حضرت علامہ مولانا مفتی فیض اللہ مصباحی صاحب اللہ کا سماعت کرنا ہے. میں بس چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ عقیدت و عرفتوں کے ساتھ مجھے سننا چاہتے ہیں تو نبی کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ. آج ہم اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، انسان تو تھا، انسانیت نہ تھی. چہرے تو تھے، چہرے پہ وقار نہ تھا. میرے مصطفیٰ سے پہلے انسانیت سسک رہی تھی. بچوں کے حقوق نہ تھے، عورتوں کے حقوق نہ تھے، بیواؤں کے حقوق نہ تھے، غلاموں کے حقوق نہ تھے. مصطفیٰ آئے، غلاموں کے حقوق مل گئے. میرے مصطفیٰ کریم آئے، بیواؤں کے حقوق مل گئے. مصطفیٰ آئے، کلیاں مہکنے لگی. مصطفیٰ آئے، کلیاں چمکنے لگی. میرے کریم آئے ہیں. کون رسول آئے ہیں؟ وہ رسول آئے ہیں جو رحمت للعالمین ہے. وہ رسول آئے ہیں جن کا زمین پہ سایہ بھی نہیں کرتا تھا. وہ رسول تشریف لائے ہیں جو شفیع المذنبین ہے. وہ رسول تشریف لائے ہیں. اگر رسول کریم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں چاند کی طرف تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور رسول تشریف لائے ہیں دنیا کے اندر. رسول اگر سورج کی طرف اشارہ کرتے سورج الٹے پاؤں پر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہر چاند اندھے نجمی دیکھنے کھلے رسول اللہ. آئے تکبیر، آئے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت حشر آمد رسول حضرت علامہ مفتی ابو ہریرہ مصباحی صاحب قبلہ. آج ہم اس
رسول کا تذکرہ کرنے آئے ہیں وہ رسول دنیا میں تشریف لائے کون رسول جن رسول نے ارشاد فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر اے لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے میں لواء الحمد کو اٹھاؤں گا جھنڈا میں اٹھاؤں گا وہ لواء الحمد جس کے نیچے سارے اولین جمع ہوں گے جس کے نیچے سارے آخرین جمع ہوں گے وہ رسول جن کی جنہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے انا قائد المرسلین ولا فخر لوگوں میں سارے رسولوں کا قائد ہوں سارے رسولوں کا سردار ہوں لیکن میں یہ بات فخر میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ رسول تشریف لائے ہیں جو رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لوگوں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا وہ رسول تشریف لائے ہیں جنہوں نے خود فرمایا ہے انا اول من یدخل باب الجنہ میں سب سے پہلا میں ہوں گا وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ رسول تشریف لائے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے لوگوں انا اجود بنی آدم ساری بنی آدم میں سارے اولاد آدم میں سب سے زیادہ میں سخی ہوں وہ رسول تشریف لائے ہیں جنہوں نے ارشاد فرمایا انا اکرم ولد آدم ساری اولاد آدم میں ساری اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والا میں ہوں وہ رسول تشریف لائے ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی میں عاقب ہوں عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا ہے کون نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کی ہے میرے مصطفیٰ نے وہ چاند کا ٹکڑا ہو گیا ہے کون محمد رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ اگر میرے رسول درختوں کو بلائیں تو درخت میرے رسول کے حکم پر چل کے آ جاتے ہیں اس رسول کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں جو رسول جن رسول کا کلمہ پتھر بھی پڑا کرتے ہیں وہ رسول تشریف لائے ہیں کون محمد رسول اللہ وہ محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں حضرات محترم کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھیلتے تھے آپ مہد میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اپنے انگلی کا اشارہ کرتے تھے تو چاند جدھر انگلی جاتی تھی ادھر تو چاند ادھر کو ہو جاتا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند اشارے سے ہو جائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھکتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں کیاہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور تھا وہ رسول اللہ تشریف لائے ہے وہ رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ رسول تشریف لائے ہے تو جابر کی بکری بڑی بکری کو زندہ کر دیتے ہیں وہ رسول تشریف لائے ہے وہ رسول تشریف لائے اس کائنات کے اندر حضرات محترم میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہ لیتے ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے وہ رسول اس کائنات میں تشریف لائے ہیں میرے پیارے حضرات محترم اللہ کے رسول کو تشریف لائے ہیں وہ پیارے رسول تشریف لائے ہیں کہ جن کے اشارے پر چاند بھی چلتا تھا جن کے اشارے پر یہ کائنات چلتی تھی وہ رسول تشریف لائے ہیں حضرات جب معراج کی بات جاتی ہے تو سدرا سے بھی آگے جاتے ہیں لامکان سے آگے جاتے ہیں وہ رسول تشریف لائے ہیں اس کائنات کے اندر کن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کروں اگر وہ رسول اپنا لواب تہر کھاری کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو کنواں وہ میٹھا ہو جاتا ہے وہ رسول تشریف لائے ہیں اس کائنات کے اندر وہ رسول تشریف لائے ہیں میرے رسول کا لواب تہر اگر حضرت عبداللہ بن عقیل کی ٹوٹی پنڈلی پہ لگ جاتا ہے آقا ہاتھ پھیر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہی نہیں کبھی پنڈلی ٹوٹی ہو وہ رسول تشریف لائے اس کائنات کے اندر اگر اللہ کے رسول کا لواب تہر حضرت علی کی آنکھوں پر لگ جاتا ہے تو مولا کائنات کی ٹوٹی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے وہ رسول تشریف لائے ہیں حضرات ایک ہی محمد میں خدا نے دے دیا سب کچھ ایک ہی محمد میں خدا نے دے دیا سب کچھ قریب کے کرم بے حساب جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے سے کائنات کا کوئی ذرہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی لوگوں نبی کا میلاد منانے سے بہت سے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی مگر نبی کا میلاد ہو رہا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا ہمارا حضرت کی زبان میں کہہ دیتے ہیں حشر تک ڈالے کہ ہم پیدائش مولا کی دھن مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے ادو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے دل رہتا جشن آمد رسول جشن آمد
جمع ہے. میں آپ کو تاریخ میں لے کے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ حضرات میں گفتگو کو سن رہے ہیں. نبی کے معجزات کو آپ سن رہے ہیں. حضرات نبی کی محبت کیا ہوتی ہے جو آج ہر بات پہ کہتے ہیں کہ میلاد کی دلیل لے کر آؤ. میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں تو حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلا. آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو منگے خدا کے پھینک دو. جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر نبی کا خون پھینکا نہیں, اس کو پی لیا. حضرت جناب ام ایمن کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار استنجا فرمایا. آپ کا قول, آپ کا مراد, آپ کا قول مراد, آپ کی فضلات مبارکہ یہ پاک ہے. محدثین فرماتے کہ نبی کا پیشاب بھی پاک ہے. اللہ اکبر. حضرت ام ایمن کو نبی نے فرمایا کہ اس میں پیشاب جا کے پھینک دو. جناب حضرت ام ایمن نے اس کو پی لیا. میں اور آگے چلتا ہوں لوگوں. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو ایمان لے کر کے آئے تھے, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ نبی کی تعظیم ایسے کرتے ہیں. اگر نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. نبی کے بالوں کو وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے نبی کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں سلوایا تھا, اپنی ٹوپی میں سلا لیا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں, میلاد کی دلیل مانگتے ہو, میں پوچھتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی کا خون مبارک پی لیا. قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کا خون مبارک پی لیا جائے؟ مجھے یہ بتایا جائے قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کا پیشاب مبارک پی لیا جائے؟ مجھے یہ بتائے کہ قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کا بال مبارک اپنے سر میں سلوا لیا جائے, ٹوپیوں میں سلوا لیا جائے؟ آخر ہم عالم تصور میں اس صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اے جابر بن عبداللہ, آپ نے نبی کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز آتی مجھے محبت تھی, میں نے پی لیا. جناب ہم نے پوچھا عالم تصور میں اے صحابی اے رسول, آپ نے نبی کا پیشاب مبارک کیسے پی لیا؟ آواز آتی محبت میں پی گئی. جناب خالد بن ولید سے پوچھا اے خالد بن ولید, تم نے نبی کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں کیسے سلوایا؟ خالد بن ولید کہتے ہیں جب تک وہ منہ مبارک میری ٹوپی میں رہا میں کوئی جنگ جیتا, کوئی جنگ ہارا نہیں, ہر جنگ کو جیتا ہوں. ہم نے خالد بن ولید سے پوچھا اے خالد بن ولید کیوں سلوایا آپ نے, کون سی دلیل کی؟ کہا محبت. حضرات کے سارا جواب محبت کا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے لوگوں نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں, ہمارا جواب آتا ہے محبت سے مناتے ہیں. لیکن ایک دلیل وہاں پر چھوٹ گئی تھی, سوچتا ہوں کہ میں اس کو مکمل کر کے اپنی گفتگو کو تمام کر دوں. لوگوں, وہ امام بخاری جن کو دنیا اپنا امام تسلیم کرتی ہے, ہر مکتبہ چاہے وہ مکتبہ دیوبند ہو, چاہے وہ مکتبہ اہل حدیث ہو, ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہر بات میں بخاری بخاری کرتے ہیں. کون بخاری؟ کس کی بخاری؟ وہ بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. ساری قرآن مجید کے بعد ساری کتابوں میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. بخاری شریف کے مصنف حضرت اسماعیل بخاری حضرات محترم خود فرماتے ہیں اے لوگوں ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثا الا اختصرت قبل ذلك وصليت ركعتين. آپ کہتے ہیں اے لوگوں میں نے بخاری شریف لکھی ہے. بخاری شریف ایک دن میں نہیں لکھ گئی, 2 دن میں نہیں لکھ گئی, 3 دن میں نہیں لکھی گئی, 4 دن میں نہیں لکھی گئی, 1 مہینے میں نہیں لکھی گئی, 2 مہینے میں نہیں لکھی گئی, 3 مہینے میں نہیں لکھی گئی. بخاری شریف میں لکھتے لکھتے پورے 16 سال بیت گئے. مگر امام بخاری کہتے ہیں اس بخاری شریف کی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے, ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے میں نے پہلے غسل کیا ہے, پھر حدیث لکھی ہے. غسل کیا ہے, پھر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, اس کے بعد حدیث لکھی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں تم کہتے ہو اگر شریعت کا اس کی اصل نہ ہو, قرآن کا اصل نہ ہو, حدیث کا اصل نہ ہو, کوئی ایسا کام کیا تو بدعت ہے. آپ
بدعت سے بولنا بھی نہیں آتا بدعت ہوتا ہے مگر یہ ناظر بدعت کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں امام بخاری تو سب سے بڑے بدعتی ہو گئے مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے رسول کی کون سی حدیث ہے اس میں یہ لکھا ہو کہ میری حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کر لینا میری حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کر لینا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا پھر کتاب میں لکھ لینا آخر کون سی آیت میں لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کو لکھا جائے تو پہلے غسل کر لیا جائے نبی کی حدیث کو لکھا جائے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے میں نے عالم بخاری میں نے عالم تصور میں امام بخاری کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے آخر یہ اہتمام کیوں کیا بخاری کو اس انداز سے کیوں لکھا کہ آپ نے ہر حدیث لکھی ہے اس سے پہلے غسل کیا ہے حدیث لکھی ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے امام بخاری عالم تصور میں جواب دیتے ہیں لوگوں یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی سارا محبت کا مسئلہ ہے سارا حقیقت کا مسئلہ ہے سارا پیار کا مسئلہ ہے میں نے اس لیے اہتمام کیا تاکہ دنیا کے لوگ میری محبت کی مثالیں دیتے نظر آئے حضرات محترم امام بخاری نے نبی کی محبت میں بخاری کو اس انداز میں لکھا ہے جس کی اصل نام کتاب اللہ میں موجود ہے نہ حدیث رسول میں موجود ہے ارے نبی کے میلاد میں حدیث مانگنے والے نبی کے میلاد میں دلیل مانگنے والے سب سے پہلے امام بخاری سے پوچھو وہ بخاری تمہارے نزدیک کی مسلم ہے وہ بخاری جو ہر ایک مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے اے امام بخاری تم نے یہ کون سی حدیث سے استدلال کیا کہ تم نے حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کر لیا ہے کون سی آیت پر عمل کیا ہے میں کہتا ہوں یہ لوگ مرتے مر جائیں گے مگر اس دلیل کا جواب نہیں لا سکتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عشق کی ضرورت ہے ہمیں محبت کی ضرورت ہے ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں لوگوں کسی کے رکنے سے نہ رکیں گے کسی کے منع کرنے سے نہ منع کریں گے بس ہمارا یہ پیغام ہے 1 دن کے لیے نہیں 2 دن کے لیے نہیں ہفتے بھر کے لیے نہیں سال بھر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھول مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر حق و رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین کے بارے میں دعا ہوں خدائے کریم میرے کہنے میں جو بھی لفظات ہوئی اللہ تمام کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ